السلام علیکم. تلاش کے ساتھ حاضر انیق ناجی. آج جن سوالوں کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے وہ اس کا تعلق بڑا دکھ سے ہے, بہت المیت سے ہے. ایک ایسا المیہ جو ہمارے سامنے نمودار ہوتا ہے, چونکہ دوسروں کے گھروں میں ہوتا ہے, اس لیے ہم پل بھر کو ٹھہرتے ہیں, توجہ دیتے ہیں اور اپنی زندگی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں, بجائے یہ سوچے, بغیر یہ سمجھے کہ یہ واقعہ خدا نخواستہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے کسی پیارے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. موضوعات کیا ہیں, ان کا تعارف آپ کو کرواتے ہیں اس رپورٹ میں. سب سے زیادہ ہراسمنٹ کا شکار خواتین ہوتی ہیں, جن میں اکثریت ورکنگ وومن کی ہوتی ہے. پاکستان میں 2009 میں PPC پاکستان پینل کوڈ کے قانون کی دفعہ 509 میں ترمیم کی گئی, جس کے مطابق خواتین کو ہراس کرنے کی سزا کو زیادہ سخت بنایا گیا. اس کے علاوہ 365B, 369, 366 A&B, 376 کے ساتھ ساتھ مارچ 2010 میں دی پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ دی ورک پلیس ایکٹ 2010 بھی بنایا گیا. مگر ان قوانین کی موجودگی کے باوجود پاکستان میں ریپ کرنے, گھریلو تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہو پا رہی. حالیہ واقعات جس میں خاتون پر لاہور میں تیزاب پھینکا گیا, پتوکی میں باپ کا سوتیلی بیٹیوں پر تیزاب پھینکنا, ملتان میں بیوہ کی بچی کا ریپ ہو جانا, مظفر گڑھ میں پنچایت کے حکم پر 40 سالہ بیوہ کا گینگ ریپ, لاہور میں 5 سالہ بچی کا ریپ اور مجرموں کا نہ پکڑے جانا بربریت کی چند مثالیں ہیں. پاکستان میں ورکنگ وومن کو ہراس کرنے کی شرح 78.38% ہے اور گھریلو کام کرنے والی خواتین کو ہراس کرنے کی شرح 91% ہے. مقامی افسوس ہے کہ آج اتنے سال گزرنے کے باوجود ان قوانین کو عملی طور پر بہت سے سرکاری اور نجی اداروں میں اب تک نافذ بھی نہیں کیا جا سکا اور خواتین کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. دکھ بھرے ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب, ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں عارفہ خالد صاحبہ, پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے, MNA ہے. ٹاؤن شپ کی جو ابھی ایک خاتون جس پر حال ہی میں 28 جنوری کو وہ تشدد کا نشانہ بنی, تیزاب پھینکا گیا, ان کے چچا طارق نیاز صاحب ہمارے ساتھ یہاں لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہمیں گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, معروف قانون دان ہیں, یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. سب سے پہلے طارق نیاز صاحب سے میں افسوس بھی کرتا ہوں دنیا چینل کے بہاف پہ اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے, اور آپ کی بھتیجی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ظاہر ہے. ذرا واقعہ بتائیے گا کہ کیا ہوا تھا, اس کی تفصیل کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی یہ میرے لیے کافی مشکل بات ہے کہ میں اس کو زیادہ ایکسپلین کر سکوں. بھتیجی میری پڑھاتی تھی, لیکچرار تھی. جیسے وہ 5:30 سوا 5 بجے کا ٹائم ہوا, اپنے رکشے سے اپنے گھر کے پاس پہنچی ہے اور رکشے سے اتری ہے تو 2 موٹر سائیکل پہ لڑکیاں ہیں, انہوں نے موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے نا ایک بیگ پکڑا ہوا تھا اور وہ اس کے اوپر تیزاب پھینکا ہے اور وہ اپنے گھر کی بیل دی ہے اور اندر چلے گئی ہے. اندر جا کے اپنی جب زور سے رکشے والے نے گیٹ بجایا, اندر سے والدہ نے کھولا تو والدہ کے ہاتھوں میں وہ بے ہوش ہو گئی ہے اور اس کا چہرہ جھلسا ہوتا, پھر اس کے اوپر پانی ڈالا گیا اور اسی فوراً جو ہے وہ ساتھ والوں کی گاڑی نکال کے ہم ہاسپٹل لے آئے اس کو. اور میں یہ سنا کرتے تھے کہ عورت کے ساتھ ایسا ظلم اور ایسا ہوتا ہے, لیکن جب ہمارے اپنے گھر میں یہ سارا معاملہ ہوا اور میری بھتیجی کے ساتھ ہوا اور اس کی والدہ 4 دن سے جو بھوکی ہے اور اس صدمے کی وجہ سے وہ صدمہ برداشت نہ کر سکی, باپ ہے وہ اور ہمارے سارے سب گھر والے جو ہیں اس کے اوپر ہیں. لیکن یہ ایک جو ہے کیا کوئی آپ کا خیال کوئی ابھی تک کیا طے پایا ہے, کون ہو سکتا ہے, کیا ہوا کیا ہے؟ یہ ان کی شادی ہونے والی تھی آپ کی بھتیجی کی؟ جی 10 تاریخ کو شادی تھی اور وہ خود جو ہے بھائی وہ اتنی خود اس کے والد صاحب کر رہے ہیں, تقسیم کر رہے ہیں اور خود جا کے وہ انوائٹ کر رہی ہے. اور جس دن اس کی یہ ہوا ہے اسی دن اس نے اپنی وہ شادی کی شاپنگ کے لیے بھی بازار جانا تھا شام کو سب نے. لیکن یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ دارہ کا دارہ رہ گیا
اور پھر جب ہم اس کو لے کے ہاسپٹل پہنچے تو یہ خواجہ سلمان رفیق صاحب بڑے وہاں اسی مطلب آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ گیا اور سارا دن اور رات بھی تقریباً کافی وہاں رہے اور صبح بھی انہوں نے چکر لگایا. نو ڈاؤٹ پنجاب گورنمنٹ نے اور اس کو دیکھ رہی ہے سارا کچھ ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوئے. ابھی تک ہم جو ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ اس کے کون لوگ ہیں یہ پھینکنے والے, اور ابھی تک تیزاب بازار میں بک رہا ہے, اور کون لوگ ہیں جو لیتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو دیتے ہیں. یہ کب تک یہ سارا سلسلہ ہے؟ سوال آپ نے بالکل درست اٹھایا اور یہ خالد راجہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چونکہ قانون دان ہیں. خالد صاحب فرمائیے گا کہ جو ایک دکھ بھری داستان ہے وہ تو آپ تک آپ کے علم میں آئی, لیکن سوال وہی ہے کہ تیزاب آخر کیوں بک رہا ہے, کیسے بک رہا ہے. ایک تو یہ کہ جرم ہو جانے کے بعد حکومت کا حرکت میں آنا یا پہلے سے پریونٹیو میجرز کر لینا, آپ کے خیال میں حل کیا ہے؟ میرا خیال ہے جہاں تک اس بات تیزاب کی نہیں ہے, یہ یقیناً بڑے گھنونا سا کام ہے. ہتھیار کی وجہ سے تو قتل رکتا نہیں نا. اگر ہاں جی چاقو ہے تو قتل زیادہ ہو گیا ہے, یا لاٹھی ہے تو قتل کم ہو گیا. اصل رویے کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں جو ہمارا رویہ ہے خاتون کی طرف اس میں تضحیق اور حد تک کا ہمیں رویہ ہے. جب تک ہم اس رویے کو ریڈریس نہیں کرتے, ہم عورت کو بطور انسان نہیں سمجھتے, اس وقت تک تیزاب نہیں تو کوئی اور چیز نکل آئے گی. تو اس لیے تیزاب کا مہیا کرنا بری بات ہے. اگر پیٹرول نہ ہو تو کیا آگ نہیں لگائی جا سکتی؟ اصل یہ ہے کہ اس رویے کو اب ریڈریس نہیں کرتے. دوسرا ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے اس کو یقینی بنائیں. جب تک ہم یہ باور نہیں کرائیں گے جو جرم کرے گا خاتون کے خلاف اس یقینی سزا ہوگی, جب تک اب یہ باور نہیں کراتے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں آپ ریڈریس جو ہے وہ مہیا نہیں کر پائیں گے. علامہ صاحب کیا وجہ ہے کہ ہم مطلب ہے کہ ہلکی سی کوئی بات آ جائے دنیا کے کسی دور دراز کونے میں, ہلکی سی کوئی توہین کی بات ہو, ہم اپنے سڑکیں جلا دیتے ہیں, بسیں جلا دیتے ہیں, ہم بڑے دعوے کرتے ہیں اسلام کے نام پہ جان قربان کرنے کی. تو اسلامی یعنی تعلیمات کی روشنی میں بتائیے اس عمل کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, جس وقت عورت جو تھی بالکل ڈپرائیوڈ تھی اور اس کو کوئی معاشرے میں مقام نہیں تھا مل رہا, تو نبی علیہ السلام نے اس کو وہ مقام دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پیروں کے لیے جنت ہے اگر یہ ماں ہو, اور آپ نے فرمایا یہ 2 بیٹیوں کی کفالت کرے گا قیامت میں, اس طرح ہوگا جس طرح 2 انگلیاں میرے ساتھ. یعنی آپ نے اپنی اتنی قربت کی یقین دہانی کروائی. اور آپ کے زمانہ رسالت مآب کے اندر بھی عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا جب واقعہ سنایا تو باقاعدہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. آپ نے بیٹی کو مکمل طور پہ وراثت میں حصہ دلوایا, پھر اس کی کنسنٹ کو جو ہے نا ضروری قرار دیا شادی ہونے کے وقت. تو یہ ساری کی ساری یہ باتیں تھیں نبی علیہ السلام نے جو تھی جاہلیت سے نہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کے راستے پہ چلایا. لیکن دکھ کی بات یہ کہ ہمارے ابھی تک معاملات جو ہیں ابھی تک جاہلیت میں اگر ہم پھنسے ہوئے ہیں, ابھی تک اندھیروں کی زندگی گزار رہے ہیں. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں استحصال کرنا یا ایکسپلائٹ کرنا یہ ہمارا ایک عام سماجی رویہ بن چکا ہے. یہ صرف عورتوں کا معاملہ نہیں ہے. کوئی بھی کمزور کلاس کا بندہ نظر آئے, کسی کا اگر کوئی اختیار ہو تو مائٹ از رائٹ کی ریفلیکشن جو اس کے ایٹیٹیوڈ ہمیں نظر آتی ہے. کیا وجہ ہے آفا خالد صاحبہ, یعنی اس میں جو آپ خود یعنی ویسے ختم بتائیے گا کہ ایک تیزاب پھینک دینا, کسی کے چہرے پہ تیزاب پھینک دینا, یہ مطلب ہے کہ گولی مارنے سے بھی شاید یعنی زیادہ صفاقانہ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک زندگی کو مکمل طور پہ ڈیمیج کرنے والی بات ہے. اس کی نہ صرف یہ کہ وہ زندہ ہیں اور انہوں نے پوری زندگی اس تکلیف کو ہر روز سہنا ہے, جس تکلیف سے جس کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے یا کسی بھی قسم کا تشدد کیا جاتا ہے. میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ کروں گی, ایون وائلنس جو ہم ورک پلیس ہراسمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں یا کسی بھی شکل میں تشدد ہمارے سامنے آتا ہے, آپ یقین کیجئے وہ سائیکولوجیکلی بھی عورتوں کو پوری طرح ڈیمیج کر جاتا ہے. ہم لوگ بالکل ایز اے وومن میں آپ سے یہ بات کرتی ہوں, اور اس چیز کا مجھے آپ ایز اے ممبر آف اسمبلی بھی کہہ سکتے ہیں احساس ہے, بٹ ایز اے وومن مجھے اس کا احساس بھی ہے کہ یہ چیز ہر عورت, میں سمجھتی ہوں کوئی عورت جو دیکھ رہی ہیں وہ بھی انکلوڈنگ مائی سیلف, کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتی کہ کبھی نہ کبھی کسی سٹیج میں زندگی میں کہیں نہ کہیں انہوں نے ہراسمنٹ فیس نہ کی ہو. وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا, پھر اس کے بعد گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. دیکھتے رہیے دنیا نیوز. ویلکم بیک. ایسڈ تھروئنگ اینڈ برن کرائم بل آیا تھا جی, یہ اس طرح توجہ حاصل نہیں کر سکا آپ کی بھی, کسی کی بھی, مطلب یہ توجہ نہیں حاصل. اس کا میں اگر خالد راجہ صاحب سے گزارش کروں کہ اس کا جو سیکشن 6 ہے
وہ یہ کہتا ہے کہ whoever commits or attempts to commit an offense of acid or burn attack shall, number 1, if such act has resulted in the death of any person, be punished with death or imprisonment for life, and number 2, subsection 2, whoever intentionally causes hurt by acid and burn attack shall be punished with that or rigorous imprisonment for life. زندگی بھر. بالکل کوئی اس میں قباحت والی بات. تو خالد راجہ صاحب یہ کیا بات ہے پھر یہ اگر یہ بل جو ہے یہ اس طرح کے آتے ہیں یہ ہماری توجہ میں نہیں آتے. گزارش یہ جہاں تک بل کا تعلق ہے ہمارے معاشرے میں میں بڑے کوئی تصدیق کی بات نہیں کر رہا. ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں قوانین موجود ہیں لیکن ان کے اوپر عملداری کا نظام نہیں ہے. اگر سزائے موت سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے تو پھر بھی قتل ہو رہے ہیں بڑے فساد طریقے سے ہو رہے ہیں. تو اصل بات یہ ہے جو سسٹم آف امپلیمنٹیشن آف لا ہے وہ درست نہیں ہے. اگر اس کو آپ تیز کر دیں اس کو آپ یقینی بنا دیں اگر مجھے یقین ہو کہ ہاں جی مجھے ضرور سزا ہو جانی ہے تو میں بالکل 10 دفعہ سوچوں گا جرم کرنے سے پہلے. اصل بات یہ ہے کہ جو مشینری ہے سزا دینے والی اس میں اس حد تک معاشرے میں یقین نہیں ہے جس حد تک ہونا چاہیے. کیا کیا جائے یعنی یقین کیسے بحال ہو آپ کے خیال میں؟ یعنی یو اور دی ایکسپرٹ بتائیے گا کہ کیا بنیادی کم از کم بنیادی بتائیے کون کون سی تبدیلیاں لازمی ہیں؟ جو انصاف کا جو نظام ہے یعنی عدالتی نظام ہے اس میں تاخیر نکال دیں. اس میں تاخیر پہلی بات یہ ہے گرفتاری جو ہے ملزم کی اسے یقین ہو کہ میں نے پکڑے جانا ہے. اس کے بعد یقین ہو کہ میری ٹرائل فوری شروع ہو جانی ہے. اس میں یقین ہو کہ میری سزا یا میری بریت فوری ہو جانی ہے. جب تک آپ یہ قانون کا پہیہ جو ہے اسے تیز نہیں کریں گے اس حد تک آپ یقین پروموٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ پھر کیسے ہو؟ یعنی عرفہ صاحب بتائیے گا کہ یہ کیسے ہو؟ یعنی یہ باتیں آئیڈیلی تو ٹھیک ہیں ہم بھی یہ گفتگو کر رہے ہیں اس کے بعد اپنی زندگی میں چلے جائیں گے. حقیقت کب ہوگا؟ یعنی آپ صرف اس مہینے میں دیکھیں پچھلے مہینے میں اگر آپ دیکھیں بچے جو یعنی ایک آج کی یہ خبر جو چھپی ہوئی تھی بتا رہے تھے ایک بچی استاد نے اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی. ٹانگ کی ہڈی ناک کی ہڈی دونوں ٹانگ کی ہڈی توڑ دی. مطلب ہے کہ ایک پروفیسر ہے پڑھانے والا نیشنل کالج آف آرٹس پروفیسر وہ تشدد کر کے مطلب ملازموں کو مار دیتا. بالکل. اس کے لیے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ ہے کہ عورتوں کے سوشل پولیٹیکل اکنامک رائٹس ہیں ان کا انہیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے. امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی کا قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہوتی ہے اور یقیناً امپلیمنٹ ہو سکتا ہے لیکن عورتوں کو آگے بڑھ کر فیس کرنا پڑے گا نکلنا پڑے گا جو سوشل ٹیبوز ہیں ان کو بریک کر کے بیکاز آپ کو معاشرہ جینے نہیں دیتا. آپ ایک بات کہہ کے دیکھیں خواتین کے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہوتی ہے اس کو ڈفرینٹ نظریے سے دیکھا جاتا ہے آدمیوں کو ڈفرینٹ نظریے سے دیکھیں. میں تو یہاں تک آپ سے یہاں پہ بات کروں گی کہ ہم لوگوں کی نارملی سلیکٹڈ سیٹ سے سب خواتین آتی ہیں انٹو دا اسمبلیز. پہلا کوشچن کیا کیا جاتا ہے آر یو فرام این الیکٹڈ سیٹ. آپ کسی سینیٹر کو یہ سوال نہیں کرتے. میں تو اس کو بھی یہی کہوں گی کہ وائی یو ڈفرینشیٹ وائی یو سے دیز تھنگس جن کی قانون میں برابر جگہ ہے ان کو بھی آپ ڈفرینٹ. پھر آپ کی بات کی ویلیو پھر آپ کی بات کی اہمیت ہر چیز کے لیے جب تک عورتیں خود سٹینڈ نہیں لیں گی باہر نکل کر سامنے نہیں آئیں گی آپ یقین کیجئے کہ اگر کوئی خواتین سامنے آئیں گی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خواتین جو اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں جیسے میں بھی ہوں اس کے اندر ہم اباو پارٹی لائن ہم سب اکٹھے ہو کے اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. پرابلم یہ ہے کہ کچھ معاشرے میں مائنڈ سیٹس ایسے وقت ہوا ہے ایک بریک کا سوری وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا. اس کے بعد گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے اور خالد راجہ صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر ایک پنچایت حکم دے ایک گینگ ریپ کا یعنی پنچایت حکم دے رہی ہے گاؤں کی کہ اس بیوہ عورت کو کے ساتھ زیادتی کی جائے تو ملک کا قانون اور آئین کیا کہتا ہے پوچھیں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. جی خالد راجہ صاحب فرمائیے گا کہ آئین اور قانون ہمارے ملک کا پنچایتوں کے سسٹم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یعنی پنچایت اگر یہ طے کرے ایک بندہ پنچایت کے پاس فریاد لے کے گیا ہے کہ اس کے خاندان کی اس کے گھر کی کسی خاتون کے خدا نخواستہ کوئی ہے ملاقات اور تعلقات اور پھر وہ جس پر الزام لگاتا ہے اس بندے کی جو بیوہ بہن ہے اس پہ پنچایت حکم کرتی ہے 5 آدمیوں کے ساتھ کہ اس کے ساتھ زیادتی اجتماعی زیادتی کی جائے. یعنی یہ یقیناً بڑی بھیانک بات ہے اور اس کو جتنا برا کہے اتنا کم ہے.
اور اس سے جو قانون کی گرفت میں آتا ہے اور اس کی سزا موت ہے. اصل بات جو ہے دیکھیں نا کتنا ہم نے شو کیا تھا مختارہ مائی کے کیس پہ. جی وہی کیس تھا وہ, بالکل بالکل یہی سٹوری تھی. اسی طرح میڈیا نے اٹھایا اس بات کو, بہت واہ والا کیا دنیا بھر میں. وہ خاتون کروڑ پتی ہو گئی اور بعد میں پتا چلا کہ وہ واقعہ جھوٹا تھا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پہ تحقیق کے اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. یہ ذہن مانتا نہیں ہے کہ کوئی ذی شعور آدمی ایسا فیصلہ دے گا. اس کو دیکھیے گا. اور ہمارے ہاں جو ایک ایسی وبا ہے کہ جب سے پہلے گینگ ریپ جرم نہیں تھا, ریپ جرم تھا, گینگ ریپ کو سزا بڑھا دی. اب ہوتا کیا ہے کہ ہر ریپ کو ہم گینگ ریپ کہہ دیتے ہیں. آپ نے کہا کپڑے پھاڑنا عورت کا جرم ہے. ہر کیس میں جہاں زیادتی ہوتی ہے شکایت لگانے والا کہہ رہا پھر اور کپڑے پھاڑ دیے اور بھرنا کر دیا. تو میں یہ گزارش کر دیتا ہوں وی آر ناٹ اے ٹروتفل سوسائٹی. جہاں جب جرم بڑھاتے جائیں گے وہ جرم بڑھتے جائیں گے. اور میرا دل نہیں مانتا کہ دیہی معاشرے میں اتنی ڈراؤنی بات ہو سکتی ہے. جی علامہ صاحب بتائیے گا کہ یعنی دل تو واقعی نہیں, یعنی یہ لوگ آسمان سے یہ درختوں پہ اگتے ہیں, یہ تو فصلوں کے ساتھ اگاتے ہیں, ان کی بھی کوئی مائیں ہوتی ہوں گی. بالکل کیوں نہیں. تو ایک پنچایت کا سربراہ جو ہے وہ یہ حکم دے دے. صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل نہیں مانتا. میں یہ سمجھتا ہوں پکچر کے دونوں سائڈ دیکھنی چاہیے. یہ بھی تحقیق کرنی چاہیے تحقیق بالکل ہونی چاہیے اوریجنل ہے یا نہیں. لیکن اگر واقعہ اوریجنل ہے, مثال دے رہا ہوں, اگر اس کی انٹینسٹی سے قدر کم بھی ہے لیکن پنچایت کو کس نے اس بات کا اختیار دیا کہ اس قسم کی سزائیں جو پہلی بات تو یہ کہ ہاں رنجا صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ پنچایت کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے. پنچایت الاؤ کرتا ہے آئین؟ پنچایت تو ایک ایڈوائزری باڈی ہوتی ہے. پنچایت کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ جی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں تھانے تک بندے کی رسائی نہیں ہے. اس سے ہم کہتے ہیں ریٹریبیوٹر سسٹم. ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ریٹریبیوٹر ہے. لہذا اگر کسی نے ایک کی خاتون سے زیادتی کی تو وہ جو معاشرہ اسے جینے دیتا جب تک وہ اس کو پے بیک نہیں کرتا. یہ برائیاں معاشرے کی ہے. ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. لیکن جو میں گزارش کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایسے معاملات کو تحقیق کرنی چاہیے کیونکہ انسانی طور پہ دل مانتا نہیں ہے کہ کوئی پنچایت جس میں دو اچھے لوگ بیٹھے ہوتے یہ بات کہہ دیں. جی باقی بات یہ ہے کہ جو انیق بھائی یہ بات ہے نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے دن ارشاد فرمایا تھا آئندہ کے بعد کسی باپ کو بیٹے کے کرائم کے بدلے اور کسی بیٹے کو باپ کے کرائم کے بدلے سزا نہیں ملے گی. ہر بندہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا. جس بندے نے کوئی جرم کیا ہے, کسی کی سسٹر کا زیادتی کی ہے, تو اس کو اس جرم کا جواب دینا چاہیے, نہ کہ اس کی سسٹر کو. اگر کسی نے بندے نے کوئی چوری کا ارتکاب کیا ہے, ہمارے تھانہ کلچر میں کئی مرتبہ مجرم کی ریکوری کری اس کے بھائیوں کو, اس کے باپ کو, اس کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے مجرم جو بازیاب ہو جائے گا, اگر مفرور ہے تو ہم اس تک رسائی حاصل کر لیں گے. اس کا مطلب ہے ہمارے معاشرے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی لوپ ہولز کے ذریعے یا ہیومن سائیکی کی ویکنس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی انویسٹیگیشن کے سرکل کو آگے بڑھاتے ہیں, میرٹ کے اوپر یا انصاف کے اوپر اس کو آگے نہیں بڑھاتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علامہ صاحب, اور خالد رانجھا صاحب نے بھی اگری کی. جی ایک اور چیز آپ دیکھیے, شرمین شنوئے نے ایک فلم بنائی تھی ایسڈ تھروئنگ کے اوپر. اب وہ جو خواتین ہیں وہ ہماری تب میں ایم پی اے تھی, پنجاب اسمبلی میں آئی, ان کے اوپر دوبارہ سے کوئی کسی نے کہہ دیا کہ یہ فلم کا کوئی مسئلہ ہے واٹ ایور. اب کئی این جی اوز ان خواتین کو فنڈ کرنے لگ گئی کہ آپ اس فلم کے خلاف بات کریں, حالانکہ دیٹ واز اے ڈاکیومنٹری. اب وہ جب آئیں تو وہ اپنے اسی ہسبینڈ کے ساتھ آئیں اور شی وینٹ بیک ٹو دا سیم ہسبینڈ. اب مجھے بتائیں معاشرہ کیا کرے؟ شی ہیز اے رائٹ ٹو گو بیک ٹو دا سیم ہسبینڈ. اب آپ بتائیے کہ کس لیول پہ آپ جائیں گے اور کیسے چینج. اچھا اب غیرت کا علاوہ صاحب بتائیے گا, یعنی غیرت کا نام لے کے قتل کر دینا اپنے کسی گھر والی کو یا دوسرے کی گھر, غیرت کا نام لے کے تضاد, غیرت اسلام کیا ہے؟ غیرت کے بارے میں آپ کو اوپن بتاؤں بات, اگر آپ خامن جو ہے اس کا وٹنس ہو تو اس کو سب سے زیادہ اس بات کا رائٹ ہے وہ عدالت سے رجوع کرے اور عدالت میں جا کے کہ میں نے اپنی بیوی کو اس طرح کرتے ہوئے پایا ہے. لیکن اس کے تنہا الزام لگانے کی بنیاد پر بیوی جو ہے نا اس کو سزا نہیں مل سکتی, بلکہ بیوی کو پورا رائٹ دیا جائے گا کہ اس کے مقابلے لعان کے ذریعے اپنا دفاع کرے, 4 قسمیں کھا, یہ بات کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر وہ اپنے موقع میں سچی ہے یا جھوٹی ہے, قطع نظر اس بات پہ اس کا کیس اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چلا جائے گا, لیکن بندہ اس کو فزیکلی ٹارچر نہیں کر سکتا. یہی معاملہ ایک صحابی رسول نے نبی علیہ السلام کو جب بارگاہ میں پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے جس وقت یہ بات کہی کہ یہ معاملہ جو لعان کے ذریعے حل ہوگا, تو انہوں نے کہا ہماری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. تو اس نے یہ بات جو ہے نا اپنا جو سارا کا سارا سسٹم ہے اس کو عدل کی بنیاد پر کھڑا کیا ہے اور کسی بندے کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اگر ان کیس اگر وہ اپنی بیوی کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو جھوٹے الزام کی بنیاد کے اوپر اس سے کوئی انتقامی کاروائی کر سکے. اگر اس کا الزام سچا ہے تو اگر وہ عورت جو ہے اس کو قبول کرتی ہے تو سزا یافتہ ہو جائے گی, اگر قبول نہیں کرتی تو معاملہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چلا جائے گا. ایک دن جو میں مشر بھی تو لگنا ہے نا, ججمنٹ تو ہے. اجازت دیجیے چھوٹی سی بات, میں کوڈ آف کانڈکٹ کی آج کل اس میں نیشنل اسمبلی میں ممبر بھی ہوں, میڈیا کے پیمرا کے اور اس کے کوڈ آف کانڈکٹ کی سب کمیٹی کو چیئر بھی کر. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ذریعے کہنا چاہوں گی, اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز ایسی چیزیں مت دکھائیے معاشرے کو بہت زیادہ جس میں عورت کی بے حرمتی زیادہ ہو جاتی ہے. آدمیوں کو معاف کر دیتا ہے معاشرہ. اگر آپ بھی ایک حد سے زیادہ اس کے اندر اپنی کوئی حد متعین نہیں کریں گے, دیکھیے آزاد میڈیا جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے. بالکل میں آپ کی رائے اس میں تو دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. خواتین کی کیریکٹر اس میں بالکل درست کہہ رہی ہے, دوسری کو بات ہو ہی نہیں سکتی. اور اس میں یقین کریں خود میڈیا کے اندر بڑی تنقید ہوتی ہے, ریکارڈ میں موجود ہے. اس لیے کہ اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دینا چاہوں گا جی. 4 اگست 2002 کو سوہو میں علاقہ ہے کیمبرج شائر انگلینڈ کا, 2 بچیاں ہولی ویلز اینڈ جیسیکا چیپمن 10 سال کی بچیاں تھیں, ڈس اپیئر ہو گئی. پورا معاشرہ کھڑا ہو گیا, لگ رہا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر کوئی خبر ہے تو یہی ہے. پوری معاشرہ کھڑا ہو گیا اس کی تلاش میں. 17 اگست کو خیر مجرم پکڑا گیا اور سزا بھی لائف امپریزنمنٹ ہو گئی. انفارچونیٹلی بچیوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی, وہ ماری گئی تھی. لیکن وہ جو دن تھے اس میں جو لگ رہا تھا وہ ایسے معاشرہ کھڑا ہوا کہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے, یعنی وہ جو ہمیں اسلامی شریعت کے احکامات ملتے ہیں وہ جو یہاں ہونا چاہیے کنسرن کسی بچی کے بارے میں وہ وہاں دیکھا. ہمارے یہاں تو یہ ابھی وہ ایک بچی 5 سالہ کا کچھ عرصے پہلے یعنی بالکل سب بھول گئے, کسی کو یاد نہیں. آج تھوڑی سی خبریں آئی ہیں. چھوٹی ایک بات سنیں ذرا, ہمارے انڈیا کے اندر جو بی جے پی کا جو سشما سوراج نے جو اسٹینڈ لیا ہے وہاں ریپ کے مسئلے میں اس نے کہا یہ ڈیتھ سینٹینس ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پہ کئی مرتبہ اس طرح قوانین کی بات ہو, لوگ کہتے ہیں یار انتہا پسند آنا ہے, مولوی آنا ہے, لیکن اس وہاں پہ جو ہے بی جے پی کی لیڈر یہ بات کہہ رہی ہے کہ اس کا علاج کے اور تدارک کے لیے انتہائی انٹرسٹ نوعیت کی جو سزا دینی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی زندہ معاشرہ جس میں زندہ ضمیر والے لوگ ہوتے ہیں ان معاملات کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے اور مجرم کو آخری حد تک جو ہے نا اس کو سزا دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اچھا راجا صاحب یہ بتائیے کہ انتقام نہیں, جذبات نہیں, ظاہر ہے آپ کا قانون سے واسطہ ہے, آپ ایک لاجیکل بات کریں گے کہ یہ جو واقعات ظاہر ہے کہ آپ کو بھی بحیثیت پاکستانی بحیثیت انسان اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنا کسی اور کو ہوتا ہے, لیکن وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ قانون سخت بنانے سے کچھ نہیں ہوگا, قانون پہلے سے موجود ہے, عمل نہیں ہوتا. انتظامیہ بھی یہی ہے, حکومت بھی یہی ہے, باہر سے تو کوئی آنے سے رہا ٹھیک کرنے. یہ کب تک ہمارے بچے ہمارے یعنی انسان اپنی غربت کی قیمت ہی ادا کرے گا؟ سر گزارش یہ جی کہ لیٹس ہیو اے پریگمیٹک اپروچ. ہمارا مناصر قوم جس میں میں بھی شامل ہوں, ہم خطبہ بہت اچھا دیتے ہیں, ہمارا عمل اس کے برعکس ہوتا ہے. اور جب ہم اچھے قوانین کی بات کرتے ہیں تو جیسے علامہ صاحب بات کر رہے تھے, ہمیں بتا رہے تھے کہ نبی کریم نے یہ کہا, ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک ڈیزرٹ سوسائٹی تھی, اس کے نارمز تھے, اور وہ سوسائٹی تھی جس میں آپ نے ثابت کیا کہ سب سے جو اعلیٰ خصلت انسان میں ہے وہ انصاف کو برپا کرنا ہے. اور اسلام کی پہچان جو بنی تھی وہ انصاف تھی, نہ کہ عبادات تھی. ہمارے ہاں سوسائٹی جو ہے یہ اگریرین ہے. اگریرین سوسائٹی میں سچائی سب سے نیچے آتی ہے اور مکاری سب سے اوپر ہوتی ہے. تو جہاں سوسائٹی جو ہے وہ اگریرین ہو, فیوڈل سٹائل ہو, فیوڈل مائنڈ سیٹ ہو, تو اس کے وجہ اصل یہ ہے کہ ہم اچھی باتیں کرتے ہیں عمل کے لحاظ سے. اگر میرے خلاف بات ہے تو برا قانون ہے, میرے حق میں ہے تو اس کو استعمال کرو. تو اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ انلیس دا مائنڈ سیٹ نیڈز ٹو بی چینج, انلیس یو چینج دا مائنڈ سیٹ, ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا, میرا لیکچر ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. وقت ہوا کہ بس بریک کا, اس کے بعد دوبارہ آپ سے یہ ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے رہیے دنیا نیوز. ویلکم بیک. جی طارق نیاز صاحب, میں ظاہر ہے کہ آپ سے وہ زیادہ واقعات کی تفصیل پوچھ کے آپ کے دکھوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا, نہ آپ کے زخموں کو کریدنا چاہتا ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے کم اس موضوع پہ بات اس شو میں کر رہا ہوں. لیکن پھر بھی یہ پوچھنا بہرحال میرا فرض ہے کہ اب آپ کی توقعات کیا ہیں حکومت سے؟ اور بیٹی آپ کی جو بھتیجی ہے, ظاہر ہے کہ ہماری بھی وہ مطلب ہماری بھی بھتیجی ہے, ہماری بھی بیٹی ہے,
इस वक्त उसकी तबीयत कैसी है? ये नहीं भाई, उसकी कल डॉक्टर ने सर्जरी की थी और उसकी स्किन जो है वो बर्न स्किन जो सारी स्किन उतार दी थी और सर्जरी की। बड़े अच्छे कंसल्टेंट हैं और सीएम साहब भी कर रहे हैं और ख्वाजा साहब भी उसको वॉच कर रहे हैं और साथ साथ वो अपग्रेड भी कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि अभी वो मुजरम तो पकड़ा ही नहीं गया ना। अभी हम तो चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि कम अज कम अपने आप को, हर औरत जो है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, भतीजी है आज मेरी, तो ये सारे जो ऐवानों में बैठने वाले, ये देखो ये तो खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी ये मामला बन सकता है। अल्लाह ना करे। आज सारे हमारे दुखों में आप भी और सारे शरीक हैं। इसी तरह आज जो है अपने आप को गैर महफूज औरत जो है वो बाहर तो निकलती है, जैसे मेरी मोहतरमा ने अभी बताया कि बाहर निकलेगी तो वो जो अगर ऐसे वाक़े से तो औरत सहम जाएगी। वो वही पुराना दौर, वही पुरानी मामला जब जिंदा दरगोह, कैसे ज़हीर साहब कह रहे थे कि जिंदा दरगोह कर देते बच्चियों को, तो अपने आप को औरत कब अपने सिक्योर नहीं समझेगी। अगर सिक्योर नहीं समझेगी तो फिर कैसे ये सारा होगा। तो मेरी आपसे भी और इंसान में सही है कि ये कम अज कम उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि उसको आइंदा आने वाला जो ऐसा कुछ खुदा न खास्ता क्या करेगा तो वो उसको ऐसी सजाए मौत है जो सुना भी है कि सजाए मौत यकीनन और होना भी का फर्ज है कि वो अपना फर्ज बिल्कुल अदा करे। जी अलामा साहब, क्लास डिफरेंस हमारे यहाँ ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट से अभी एक फैसला आया है कोहिस्तान में, जो एक शादी का मामला था, कुछ खवातीन जो है सादा गरीब बेचारी वो कबायली बैठी हैं फर्श पे और दो नौजवान बच्चे से हैं, वो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, रक्स कर रहे हैं, शादी का मौका है, और वो फिर एक मामला हुआ, वो 5 अफराद कत्ल हो गए और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यह दिया है कि उनमें से जो कातिल थे 4 अफराद को उम्र कैद और 1 को सजाए मौत। एक तरफ से तो ये मामला है कि शादी के मौके पे यानी खवातीन बैठी हैं और 2 बच्चे जो हैं वो रक्स कर रहे हैं और वो ये मामला 10 अफराद यानी 5 वो गए और 5 अब ये गए। अच्छा, दूसरी तरफ से फैशन शोज हैं, मॉर्निंग शोज हैं जहां पे मतलब होता ही है, इवनिंग शोज हैं वहां भी यही होता है, केबल पे हम जो कुछ दिखा रहे हैं वो भी अब उसका रद्द-ए-अमल आएगा ना मौसम। बिल्कुल जाहिर बात है, फैशन शोज भी चल रहे हैं, बिल्कुल ये भी है। तो अब ये 2 मुख्तलिफ दुनियाओं में बसने वाले लोग एक ही सोसाइटी में, तो मैं समझता हूँ कि सारी की सारी चीजें आपको पोलराइजेशन की तरफ लेके जा रही हैं, क्लास कन्फ्लिक्ट को जो जनरेट कर रही हैं। हमें तदाल फिर वापस पलटने की जरूरत है। नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में, कुरान मजीद की आयात की रोशनी में एक ऐसा मुआशरा बनाने की जरूरत है जहां पे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को प्रमोट किया जाए, हर बंदे को खैर की रगबत दिलाई जाए और किसी बंदे को मजबूर ना किया जाए कि वो नेकी के रास्ते पे आए, बल्कि उसके लिए नेकी के रास्तों को आसान बनाया जाए, उसको तरगीब दिलाई जाए और जो बंदा गलत रास्तों पर चलता है उसके लिए उन रास्तों को इस तरह यानी पचीदा बनाया जाए या उसको इस तरह का यानी उसको कंडेम किया जाए कि हर बंदा अपने आप को खुद एक मुजरम महसूस करे, यानी उसकी अहलाकी जो लेवल है ना उसको बिल्ड किया जाए और उसमें एक अवेयरनेस की कैंपेन चलाई जाए और मुआशरे में जो क्लास डिफरेंस है उसे कम किया जाए। ये की सूरत में कम हो सकता है कि सेकुलर एजुकेशन और इस्लामी एजुकेशन का जो एक बैरियर बन गया है या उनके लिए 2 अलग अलग स्पॉट्स बन गए हैं, उनको हम क्लोज करके अपने एजुकेशन सिस्टम में दोनों चीजों में इंटीग्रेट करें। अच्छा, अब ये देखिए ना कि यानी ये जो इस फुटेज में देखिए, अपना आरफा साहबा खुद भी देखिए, इस फुटेज को देखकर ये नहीं बताइए कि इनका जुर्म क्या था। देखिए, अब ये तो बात आपकी बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स की अगर आपने बात की है तो मुझे पहले एक और बात बताइए, बल्कि मैं सबसे पूछती हूँ, घरों में औरतों के ऊपर अक्सर घरों में तशद्दुद है किसी न किसी शक्ल में, हस्बैंड्स की तरफ से, इन लॉज की तरफ से, आपस में, जो उन घरों में फिर आप एक कम उम्र बच्चियां जो हैं उनको मुलाजमा रख लेते हैं। यानी यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे औरत की दुश्मन ज्यादा है, बिल्कुल जो मालकन है वो ज्यादा दुश्मन है, यानी उसकी यहाँ घर की बीवी महफूज नहीं है, बेटी महफूज नहीं है, वहां आप किसी और की बेटी को ला के अंडर एज, आज तक इस मुआशरे में आप लोगों के घरों में जाते हैं, मुझे तो शर्म आती है जब एक छोटी उम्र की बच्ची मेरे आगे कुछ खाने को ले आए और आंखें, और उसने उस घर की मालकिन के छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए हों और उसके सामने वो बच्चे जो है वो बैग्स पकड़ के स्कूल के और वो अपनी गाड़ियों में बैठ के जा रहे हो, किस मुंह से वो लोगों को बुलाते, किस मुंह से वो कहते हैं, किस मुंह से कहते हैं आप इस मसले में वो भी जालिम हो जाती है, शहरी है, यानी ये औरतें खुद औरत शामिल है, वो उस वक्त औरत खुद भी जालिमों में शामिल होती है, ज्यादती करती है उस वक्त, यानी ज्यादातर औरत शामिल होती है। मैं एक औरत होते हुए ये कहती हूँ, औरतें औरतों के ऊपर जुल्म करने में शामिल होती हैं तो जुल्म होता है। आज अगर हम बातें करते हैं, हम गॉसिप करते हैं, हम बुरी नजर से देखते हैं, कोई गॉसिप बनती है, हम उनका जीना मुश्किल कर देते हैं, क्यों औरतें स्टैंड नहीं लेती? जब अल्लाह ताला ने कहा पर्दा डालो, जब हर एक, मैं कहती हूँ कोई बुरा है, मैं तो समझती हूँ कोई बुरा है, चले भले बुरा है,
آپ نے کیا اس کے اوپر سے پردہ اٹھانا ہے؟ کیا اس کو ننگا کرنا ضروری ہے معاشرے کے اندر؟ انلیس اگر اس کی برائی معاشرے کو نقصان نہیں پہنچا رہی تو ہر بندے کی انڈیویجول پرائیویسی کو محفوظ رہنا یہ ضروری بات ہے. اللہ نے قرآن میں کہا تجسس نہ کرو، سسپیشن کے اندر نہ پڑھو. غلط ہو سکتا ہے وہ غلط. کئی بار ایسا ہوتا ہے انسان کے جب ایب اچھل جاتے ہیں وہ آدھی مجرم بن جاتا ہے. اگر اس کے ایبوں کی پردہ پوشی ہو جائے تو اس کو اپنے آپ کو ریفارم کرنے کے جو ہے نا مواقع پیدا ہوتے ہیں. ضرور ہے آپ کے اوپر پردہ پوشی کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ آپ یقین کیجئے اسمبلی میں آنے سے پہلے میں خود کئی باتیں ایز اے گوسپ سن کے آئی یوز ٹو انجوائے، اچھا یہ بات ہوگی. اب میں سمجھتی ہوں، میں نے جب کلوزلی دیکھا ہے کئی بار ایسی گوسپ اٹھتی ہے، ایسی بات کی جاتی ہے وہ ایکچولی اس کا ٹروتھ ہی نہیں ہوتا. اور ایونچولی کیا ہوتا ہے، آپ ڈیمیج کر چکے ہوتے ہیں کسی کو، ڈیمیج کرنے کے بعد بڑے عرصے کے بعد پتا چلتا ہے او دیٹ واز ناٹ ٹرو. اب یہاں ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ 4 حدیں رکھی ہیں ان میں سے حد قذف بھی شامل ہے کہ جہاں پر آپ کسی عورت کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں اور آپ کا ایویڈنس موجود نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کریکٹر اسیسینیشن کرنے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جس دن یہ 80 کوڑے لگیں گے نا جی، قذف کی سزا کے معاشرہ ٹھیک ہوگا. جس دن الزام لگانے والے کے اوپر لگیں گے. اچھا جی، اب ہم بات کو سم اپ کرتے ہیں. علامہ صاحب فرمائیے گا کہ یہ گھریلو ملازموں پہ تشدد کرنا اس حد تک کہ ہڈیاں توڑ دی جائیں، قتل کر دیا جائے، بہت بڑا. اچھا پھر یہ کوئی استاد کا شاگرد پہ اس طرح کا یعنی ظلم کرنا کہ ہڈیاں توڑ دی جائیں، بچوں کا معاشرے میں جو کچھ ہمیں یعنی کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. انیک صاحب آپ نے کبھی یہ اسلامی شریعت کے احکامات کیا ہیں؟ یعنی اصل میں آپ کو چھوڑی بتاؤں ایک جو سی بات، کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ جب گھریلو تشدد یہ جو بچیاں ہیں آپ ان کی شکلیں دیکھیں، وہ میچور اور 12 سال کی بچی کی 30 سال کی عورت والی شکل ہوتی ہے بچپن سے بڑھاپے میں، کیونکہ ان کو بچپن سے جو ٹریٹمنٹ ملتا ہے ان پہ جنسی تشدد، ان کے اوپر مار کٹائی، ہر چیز ہوتی، وہ عورتیں بن جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی عمر. خدا کے لیے رحم کریں. اصل بات یہ دیکھیں جی، اسلام نے درس دیا تھا اونچ اور نیچ کو ختم کرنے کا. اسلام نے درس دیا تھا کالے گورے کی برابری کا. اسلام نے درس دیا کاسٹ سسٹم کو ختم کرنے کا. اسلام نے درس دیا تھا کہ انسان کی جو فضیلت کی بنیاد ہے وہ اس کی بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کا حسب و نسب نہیں ہے، بلکہ اس کا تقوی ہے، اس کی موریلٹی ہے. جب یہ ہمارے اندر یہ چیزیں ایسی آ گئی ہے کہ ہم انسان کو عزت دیتے ہیں اس کے کلاس کے ساتھ بلونگ کرنے کی وجہ سے، تو اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، اس کا اکنامک لیول کس طرح ہے. جب تک ہم اپنی سوچ کو ریفائن نہیں کریں گے اور انسان کو انسان کی حیثیت عزت دینا نہیں سیکھیں گے، میں یہ بات سمجھتا ہوں ملازم ہماری طرح کے لوگ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اکنامک لیول کے لیے آسمان سے نیچے رکھا، لیکن ان کو اپنے بھائی سمجھنا. نبی علیہ السلام نے آخری وصیت پتہ ہے فرمائی ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کی حفاظت کرو اور اپنے غلاموں سے حسن سلوک کرو. دیکھیں ذرا آخری وصیت آپ کی. اب آپ بتائیں. اچھا جی، آپ بتائیے کہ آپ ہم سے یعنی ہم آپ سے کیا توقع رکھیں گے یعنی پارلیمنٹ میں؟ جناب آپ جیسے حکم کریں گے. اگر آپ کوئی کہتے ہیں یہ جو بل ہے ایسڈ تھروئنگ اینڈ برن کرائم بل، اس کے بارے میں آپ انویسٹیگیٹ کریں گی؟ بالکل کروں گی جی. اور نہ صرف یہ بلکہ میں انکریج کرتی ہوں، میں آپ کے ذریعے یہ پیغام دیتی ہوں کہ ایسی کوئی بھی لیجسلیشن جو میری بہنیں یا جو بھی بھائی یا جو بھی سمجھتے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے، ہمیں کانٹیکٹ کریں، ہمیں دیں، بتائیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم وہ لیجسلیشن آگے لے کے جائیں گے. اور میں آپ کو یقین دہانی دلاتی ہوں اس بات کی کہ میرے ساتھ صرف میں نہیں، میری ساری جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں سب سائن کریں گی. ہم اکٹھے جا کے ریکویسٹ کریں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ علماء بھی تائید کریں گے جی، علماء بھی تائید کریں گے اس طرح کی لیجسلیشن کی. چلیے جی، ماشاء اللہ آپ کی طرف سے. اب آپ بتائیے آپ سے رابطہ کہاں کیا جائے؟ جناب میرا رابطہ تو ہم سے اگر ہر جگہ موجود ہے. نیشنل اسمبلی پارلیمنٹریز میں آپ کا یعنی ویب سائٹ پہ جا کے ہمارے نمبرز بھی موجود ہیں، ہماری آئیڈینٹیز بھی موجود ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، آپ سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. I am not different from any other member whosoever is with me. کمٹ آپ کر رہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر رابطہ کرے گا تو آپ بالکل آپ جب مرضی رابطہ اگر آپ کا ہم نے اسی شو میں دوبارہ پوچھ بھی پوچھیے جناب. ہم تو پہلے ہی اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ طارق نیاز صاحب، آپ تشریف لائے. بہت افسوسناک واقعہ آپ کے گھر میں ہوا ہے، اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا اور یقین ہے کہ یعنی ہماری دعا ہے کہ اللہ جو ہے آپ کو صبر دے اور بیٹی کے ساتھ جو بھتیجی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور اس کا مجرم جو ہے جلد از جلد پکڑا جائے. دکھ کے لمحات میں آپ آئے ہیں، آپ کا شکریہ. علامہ صاحب آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. عارفہ خالد صاحب آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر خالد راجہ صاحب نے وقت دیا، ان کا بھی شکریہ. گفتگو ساری کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو ہمارا رویہ ہو چکا ہے کمزوروں کے ساتھ، یعنی وہ عورت کو ہم سمجھ کے تضاد پھینکتے ہیں، گھریلو ملازموں پہ کریں، بچوں کے ساتھ کریں، یا پنچایت کی ہم نے قانونی ایسے تو بات کی اور اس کی خبریں جو اس حوالے سے سامنے آتی ہیں، کلاس ڈفرنس. ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ملک بنا تھا، یہ اسلام کی تجربے گاہ ہے، بڑے نعرے لگاتے ہیں. فلک شگاف، فلک میں شگاف نہیں ہوتا. نعرے لگانے سے آسمانوں میں شگاف نہیں پڑا کرتے. فلک شگاف یہ
ان ترکیبوں نے ہماری جو ویکیبلری نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہم صرف جذباتی لوگ ہوتے رہ گئے ہیں. حقیقتوں سے ہم دوسرے کو برا کہتے ہیں, اپنی طرف ہم اپنی طرف بالکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہے اس شو سے کیا ہوگا, صرف یہی ہے کہ شاید میں آپ میں سے کسی کو نصیحت کرنے کی میں خود پوزیشن میں نہیں ہوں. شاید یہ گفتگو کرنے کے بعد میں اپنے رویے میں کوئی بہتری لا سکوں. اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل 7 بجے. دیکھتے رہیے دنیا نیوز.